تھا جماعت اسلامی کے ادارے میں، میں 2 ڈھائی سال تھا، درس دیا، اتحاد و اتفاق کی بات کی. اور میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ تم خاموش رہنا، میں پیچھے بیٹھ کے خاموش ہی تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ایک ان کا طریقہ ہے نا، درس قرآن، مطالعہ، حاصل مطالعہ اور فلاں اقتباس کا مطالعہ. تو بہرحال وہ جو تحریکی آیت جو بولتے ہیں، ان کے آیتوں میں بھی تحریکی اور غیر تحریکی ہے. کیا عجیب جہالت ہے. انت تفرقوا فی، کیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی والی آیت پر درس دیا کہ دین کو قائم کرو، اقامت دین، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. اب فرقہ فرقہ نہ بنو، اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اور یہ ہے اس پہ لڑتے ہیں اس پہ لڑتے ہیں. تو اب وہ جب درس ختم ہوا تو اصلی ٹیچرز میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہوگا. تو اب یہ ہانکنا شروع کیا کہ بولے کیا یہ لگا رکھا ہے کہ فاتحہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، میلاد کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، اور یہ کر سکتے کہ نہیں. سب ایک ہو جانا چاہیے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا. 2 3 سوال کے بعد یہ آیا تھا. میں نے کہا سر، یعنی جو دین قائم میں نے ان سے سوال کیا، جو جواب دیے تھے، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو دین قائم کرنے کا حکم دیا تو وہ دین کون سا ہے. تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کچھ اعتراض کرنا چاہتے ہیں. بولے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے بھی بیان کیا نا کہ دین قائم، کون سا دین. بولے کہنا کیا چاہتے ہو، کلیئرلی بولو. تو میں نے کہا کہ کیا انبیاء کرام جو دین قائم کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اس میں ایسا دین ہوگا کہ جس میں بدعت بھی ہو، شرک بھی ہو، تو قائم کرنا ہے. تو بولے ہم نے یہ کب کہا. میں پوچھ رہا ہوں نا. تو بولے ہم نے یہ کب کہا. میں آپ تو کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ میلاد پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، میلاد کرو کہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو کہ ہو جاؤ ایک. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو، بدعت کرو، ایک ہو جاؤ. بولے ہم نے یہ کب کہا. یہی تو کہا آپ نے. میں نے کہا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ. جماعت اسلامی کی فکر یہی ہے، حکومت قائم کرنا ہے، ٹارگٹ. تو دعوت، حکومت کے لیے طاقت چاہیے، طاقت کے لیے اتحاد. تو اب وہ اتحاد حکومت کے لیے جو ہوگا اس میں توحید کی کوئی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی اتباع. آپ نے توحید اور شرک کی بحث چھیڑی، سنت اور بدعت کی بحث چھیڑی، اختلاف آ جائے گا. کیونکہ تو میں نے کہا کہ جب آپ توحید بتاؤ گے، جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد، ابتدا اور قرآن کی دعوت کا اور ہمارے پیدائش کا خلاصہ ہے، جب آپ توحید بتاؤ گے تو شرک کا رد ہوگا. جب آپ اتباع سنت کی بات کرو گے تو بدعت رد ہوگی. اور آپ کہتے ہو کہ اس سب پہ پڑھو ہی مت. تو کیا کوئی نبی ایسا دین پہنچایا یا دین کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اس میں شرک بھی ہے تو چلنے دو گاڑی؟ کسی نبی نے برداشت کیا؟ تو کہا کہ آپ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ، مطلب یار اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ بھی بتایا. میں نے بخاری مسلم کی حدیث سنائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. حضرت ابن عباس نے جو روایت کیا کہ جب یمن بھیجا اللہ تعالی رسول نے تو ان کو جو تلقین کی کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس آ رہے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہے نا. کہ یہ آپ نے پڑھی ہے کتاب التوحید میں، باب دعوت اللہ. ہاں، کہ جب تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے تو تمہاری سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ایک روایت میں ان یوحد اللہ، کہ اللہ کی توحید کو قبول کرے. سب سے پہلے یہ دعوت دینا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا، دعوت کا طریقہ بتایا کہ توحید کو دینا. اگر توحید کو مان لیں گے تو نماز کو بتانا. ہاں، یہ مانیں گے تو نماز کی باری آئے گی، نماز مانیں گے تو زکوٰۃ کی باری آئے گی. اس کا مطلب یہ کہ توحید نہیں مانیں گے تو نماز نہیں بتانا. یہ میں نے ان سے کہا. تو بیچ میں یہ گفتگو چل رہی ہے، بیچ میں اس میں سے ایک صاحب اٹھتے ہیں، ارے مولوی صاحب، مولانا چلیے اپن چائے پی کے آتے ہیں. میں نے کہا چلیے، میرا کام بھی ہو گیا ہے. وہ ایسا سمجھ رہتے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ان کے ساتھ چائے پینے چلا گیا. تو راستے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو امین رفع دین کے جیسا سمجھ لیا. تو میں اور غصہ ہوا کہ میں نے کہا یہ ہم اہل حدیث ہیں، کون سا مسئلہ کتنی اہمیت کا ہے اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں نے کہا امین رفع دین کو آپ جس طرح حقارت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی تحقیر بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ رسول کی سکھا. میں کہاں حقارت کر رہا ہوں؟ کہا آپ وہی تو کہہ رہے ہو نا. اور میں نے کہا ہماری بنیاد توحید ہی ہے. اور ایک بات یہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس معاملے میں مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہو کر سید قطب نے اور شدت اختیار کی. جمعہ جماعت چھوڑ دی تھی انہوں نے، خارجیوں کی علامت ہے، سنیوں کے ساتھ نہیں کرتے. مسلمانوں کو کہا اہل کتاب کی طرح مان کے ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، صاحب کافر. مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ صرف حاکمیت اور حکومت میں توحید کی بات کرتے ہو، تمہارے اندر جگر نہیں ہے، بول نہیں سکتے. ہاں، توحید کی بات. یہ میں کوئی اپنی ذات کو پیش نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ بچائے. ہاں، یہ سمجھانے کے لیے وہ میں پورا بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ قانون صرف اللہ کا چلے گا. آپ کہتے ہو حکومت میں صرف قانون اللہ کا چلے گا، دوسرے کا نہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں،
لیکن یہ بولنے کا جگر صرف اہل حدیث کو ہے آج کی تاریخ میں. کہا وہ کیسے؟ کہا مطلب اس طرح سے کہ اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کا کوئی کا قانون نہیں چلے گا. آپ بولتے ہو حکومت میں چلے گا اور حکومت میں ہماری طاقت نہیں ہے, جہاں طاقت نہیں ہے وہاں بولتے ہو کہ ہمارا قانون نافذ کرو, اور جہاں طاقت ہے قبر پرستی ہو رہی ہے, تقلید ہو رہی ہے, کئی جگہوں پر قرآن حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کا, اماموں کا, مفتیوں کا, علماء کا, ماں باپ کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے, ان کے اجتہادات چل رہے ہیں, آپ کہتے ہو یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. تو جہاں آپ اصلاح کر سکتے ہو, اللہ اور رسول کے قانون کو نافذ کر سکتے ہو, سماج معاشرے اور گھروں میں آپ نہیں کر رہے ہو. آپ کی مسجد میں حنفیت شافعیت کے نام سے چلے گا اللہ کے قانون کے مقابلے میں, اور حکومت میں آپ بولتے ہو کیسے اللہ کا قانون چلے گا. سمجھ میں نہیں آتی بات, کتنا بڑا تضاد ہے. آپ کی توحید بہت محدود ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کو انہوں نے حاکمیت کی توحید میں سمیٹ دیا, وہ چاہے مولانا مودودی صاحب ہو, سید قطب صاحب ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, لا الہ الا اللہ میں حاکمیت کی بھی توحید ہے, عبادات اور دوسرے اطاعت کی بھی توحید ہے, پورے زندگی کے تمام گوشوں میں توحید کو گھیرتی ہے.